یہ جی مسجد ہے اور یہ 700 سال پرانی مسجد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اسلام یعنی 700 سال پہلے بھی یہاں پر اسلام موجود تھا، اور یعنی اسلام کے فالورز یہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر اس میں باقاعدہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ یہ خپلو میں ہے جی یہ مسجد۔ ابھی جی ہم اس مسجد کے اندر داخل ہوں گے، اور ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم نے پہلے پوچھا ضرور ہے کہ اس مسجد میں ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں، تو بتایا گیا کہ جی بالکل آپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر بعض جگہوں پہ مساجد میں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن اب ہمیں موقع ملا ہے تو کیوں نہ اس مسجد کا طرز تعمیر اور آپ کو دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ 700 سال پرانی، باہر سے تو اس کو شاید رینوویٹ کیا گیا ہے دوبارہ۔ یہ دیکھیں چھتیں اس کی لگ رہا ہے کہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی لکڑی، اور لکڑی جو ہے وہ اس پر کارونگ ہوئی ہوئی ہے، کندہ کاری۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے اس وقت کے طرز تعمیر جس میں لکڑی، پختہ لکڑی کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اخروٹ کی لکڑی ہے۔ ابھی ہم اس مسجد کے، پہلے تو آپ برآمدہ کہہ لیں اس میں تھے، ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے سامنے والے حصے میں پہلے عقبی حصہ تھا، اور یہ دیکھیں، یہ جامع مسجد صوفیہ نور بخشیہ چنچن، یہ اس کا نام ہے مسجد کا۔ اور آپ یہ دیکھیں جی، جی اس وقت اس مسجد کے نائب امام محمد ذکریہ خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ محمد ذکریہ صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے، یہ مسجد ہمیں بتایا گیا ہے 700 سال پرانی، تو آپ بتائیں گے یہ کتنی پرانی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جامع مسجد چقچن، جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمدان ایران کے رہنے والے تھے۔ وہ گورنر کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا، تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا۔ تو تقریباً 850 سال قبل، 783 ہجری کی بات ہے، اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے۔ تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہو کے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو اس مسجد کا نام رکھا ہے شیخچن۔ تو شیخچن ہمارے بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہاں آ کے جامع مسجد چقچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے حق پر قسمیں کھایا اس کو کچھ نہیں ہوتے، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے
اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی، تو یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے۔ تو آج کل کوئی آرکیٹیکچر، کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ اس وقت اتنے فیسلٹیز بھی نہیں تھے، اتنے اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی، ایک لکڑ کے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو یہ موجودہ کرامات والی مسجد ہے، اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا مانگ کے چلے جائے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں نے باوجود اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے ہیں، ایک تہجد کے اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، پھر تہجد کی نماز ہوتے ہیں، پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں، پھر جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں۔ اس میں تمام ورد و وظائف، تمام اسماء الحسنہ اس میں بیان ہے۔ تو یہاں کے مقامی حضرات اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو اورات فتحہ کہتے ہیں۔ تو اور یہاں پہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، یہاں پہ زیادہ تر اس پورے خطے میں اہل تشیع لوگ رہتے ہیں، تو اس مسجد میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی مسلک کا، کوئی مسلمان یہاں تو مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ تصوفی لوگ ہیں یہاں کے تمام اس ضلع کے اندر، ضلع گانچے میں 97% صوفیہ نوربخشیہ ایک فرقہ ہے، وہ ہے ان کے ایک فقہ ہے، اس کو فقہ الاحوت کہتے ہیں۔ اس فقہ کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قول فعل اس میں لایا ہوا ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں، اس کو صوفیہ نوربخشیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی جناب، آپ نے ہمیں اس مسجد کے، محمد ذکریہ صاحب آپ نے ہمیں اس مسجد کے حوالے سے بتایا۔ ابھی ہم اس مسجد اذان کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، یہاں پر خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی تو نہیں، لیکن یہ جو ہمیں آپ نے طرز تعمیر بتایا اس کی ہم تھوڑی سی فوٹیج بنا لیتے ہیں۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اندھیرا ہے یہاں پہ، اتنی روشنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ مسجد جو ہے، یہ اس کا طرز تعمیر، اور یہ جس طرح امام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ اسی دور کے بنی ہوئے نقش و نگار ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ پھر ایک تصحیح بھی ہماری ہو گئی کہ یہ مسجد جو ہے وہ 850 سال قبل بنائی گئی، اور اس کی ہسٹری انہوں نے بیان کر دی۔ یہ باقی ظاہر ہے یہ جو آپ کو شینڈلیئرز اور لائٹس وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ تو جدید دور کی چیزیں ہیں، لیکن یہ ممبر یہ بھی جدید دور کا ہوگا، لیکن باقی اس مسجد کے اندر یہ جو پلرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی قدیم زمانے کے ہیں، یعنی سارے کے سارے قدیم زمانے کے 850 سال پرانے، 800 سال کی تاریخی مسجد ہے، تمام لکڑ کے بنے ہوا مسجد ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، اس کو قندیل کہتے ہیں، اس میں پرانے زمانے میں خوبانی کا تیل ڈال کے کپاس کا بتی بنا کے شب قدر کے دنوں میں، رمضان کے طرح کے دنوں میں اس کو جلاتے تھے۔ تو ابھی جو بجلی آیا، فانوس چلایا، سولار آیا، باقی اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، بیک سائڈ سے اس چھت سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے۔ یہ جی مسجد کا ایک اور بیرونی حصہ، بلکہ دیوار آپ کہہ لیں، دیکھ لیں اس پر بھی جو پرانی لکڑی، اب آپ اندازہ کیجئے کہ 850 یعنی 775 سال پرانی یہ مسجد ہے، اور اس پر یہ جتنی بھی چیزیں، یہ جو لکڑی میں کندہ کاری، کارونگ ہوئی ہوئی ہے، یہ اس دور کی ہے۔ اور باقی یہ جو اس کا جو یہ والا جو حصہ ہے، یہ ظاہر ہے یہ بعد میں بنایا گیا ہے، لیکن باقی یہ جو چیزیں، یہ لکڑی، دیواریں، یہ سب کی سب پرانی ہیں، قدیم ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رستے میں جا رہے تھے، دیکھیں جی ہم تو خپلو آئے کسی اور مقصد کے لیے ہیں، ایڈونچر کے لیے، لیکن رستے میں جب ہم نے یہ پرانی مسجد دیکھی تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سعادت کی بات ہے، سعادت کا مقام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میری فیملی یہاں پر نماز ادا کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی قدیم مسجد
کی تاریخ جاننے کا موقع ملا، اور وہ بھی مسجد کے امام جنہوں نے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس مسجد کی تاریخ ہمیں بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح یہاں پر پہلے انصاف دیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں قاضی کی عدالت یعنی جج کی یا منصف کی جو عدالت ہے وہ مسجد میں لگائی جاتی تھی، کہ تاکہ گواہی دینے والا بھی جھوٹ نہ بول سکے، قاضی یا منصف انصاف دے سکے، اور جس پر الزام ہے وہ اگر جھوٹا ہے تو اس کو سزا ملتی تھی۔ اگر وہ کوئی اپنے مجرم اپنے الزام سے جرم سے انکاری ہوتا تھا تو بقول ان کے اس کو اگر وہ انکار کر بھی دیتا تو اس کو اپنے کیے کی سزا سب کے سامنے اسی دنیا میں مل جاتی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ آج جب ہم قاضیوں کی بات کرتے ہیں، قاضی سے مراد جج صاحبان کی، تو پاکستان میں یہی رونا ہے کہ آج بھی ان کی پسند ناپسند سامنے آ جاتی ہے۔ تو کاش ایسا ہی انصاف جیسا اس مسجد میں آج سے 775 سال پہلے دیا جاتا تھا، کاش وہ انصاف آج پاکستان کے لوگوں کو ہماری عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں ملنا شروع ہو جائے۔ تو آپ یقین کیجئے پاکستان میں کوئی ظالم نہ رہے، کوئی مظلوم نہ رہے، کوئی جرم نہ رہے، کوئی مجرم نہیں رہے گا۔ تو جناب فی الحال اس مسجد سے ہی مجھے دیجیے اجازت، لیکن ہمیشہ کی طرح اس مسجد میں کھڑے ہو کر آپ سے درخواست کرنے پڑ جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے نہ صرف سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ مینشن کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لائک کریں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ جو لوگ خپلو آنا چاہتے ہیں، پہلے نہیں آئے، وہ اگر یہاں پر آئیں تو اس مسجد کو ضرور وزٹ کریں۔ اور اس مسجد کے وزٹ کے ساتھ ہی جب میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو تقریباً 1-1.5 منٹ کی میں ویڈیو میں اس مسجد سے جو آپ نظارے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔